اس کے اندر پھر دو بڑی اہم عبادتیں ہیں اس عشرہ ذی الحج میں، ایک تو حج ہے اور دوسرے نمبر پر قربانی ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ تو حج کے متعلق تھوڑی سی بات کرتے ہیں، ہم اس میں بڑی غفلت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے تو وہ وعید سن لیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی، فرمایا جس کے ذمے حج فرض ہو اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، جیسے آج کل کورونا کی رکاوٹ ہے جی، حکومتوں کی رکاوٹ ہے، کوئی ظالم بادشاہ کی طرف سے رکاوٹ ہے، یہ ساری رکاوٹیں ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی رکاوٹ بھی نہیں ہے اور اس کی صحت بھی ہے، فرمایا پھر بھی وہ حج نہ کرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج حج فرض ہوتا ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ جاؤ حج پہ جاؤ، آگے سے جواب پتہ کیا دیتے؟ اے جی مولوی صاحب 5 سالوں کے بعد 3 سالوں کے بعد بچیوں کا فرض ہے، بس پہلے یہ ادا کر لیں پھر جائیں گے، پہلے یہ ادا کر لیں پھر جائیں گے۔ میں نے کہا آج حج فرض ہے، پیسے آ گئے، یہ اللہ نے پیسے دیے ہی اس لیے ہیں کہ اب یہ فرض پورا کر کے آؤ، جب 3 سال بعد 5 سال بعد بچیاں جوان ہو جائیں گی، جب وہ فرض آئے گا تو اس وقت بھی ہم تمہیں پیسے عطا کر دیں گے۔ جی کون دیتا ہے پیسے؟ تو میرے محترم سامعین، حج جب فرض ہے اور آپ کے لیے کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور پیسے آپ کے پاس موجود ہیں، حج کس کے اوپر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے کی طاقت رکھتا ہے، اپنی ضروریات کے علاوہ۔ جس بندے کے پاس آج کے دور میں کتنا حج کا خرچہ ہے؟ 5 لاکھ ہے، 7 لاکھ ہے، جتنا بھی ہے، تو جتنا بھی حج کا خرچہ ہے، اگر اس کے پاس پیسے موجود ہیں تو اس کے ذمے حج فرض ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کا کاروبار ہی 10 لاکھ ہے، اس پہ حج فرض نہیں ہے، کیونکہ حج کے لیے پیسے نکالے گا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ ہاں اس کے کاروبار کے علاوہ پیسے ہوں، کمیٹی ڈالی ہوئی ہے وہ نکل آئی، پلاٹ لیے ہوئے ہیں پرافٹ کے لیے ہیں، بعض کہیں جی پیسے تو انہیں کیا، یہ جو ادھر ادھر ایزی لوڈ جمع کیا اس کی بھی تو بات کرو نا۔ 2-2 لاکھ کا موبائل لے کے پھرتے ہو، یہ کاؤنٹ نہیں ہونا۔ گھر میں تم نے جناب وہ لاکھ روپے کا ٹی وی لگایا ہوا، یہ کاؤنٹ نہیں ہونا۔ LCD لگوائی ہوئی ہے، اور یہ جو خرافات ہیں یہ ضروریات زندگی نہیں، یہ خرافات ہیں ساری کی ساری، تو یہ بھی کاؤنٹ ہوگی۔ تو میرے محترم سامعین، اب ایک بندے کے بزنس کے علاوہ اس کے پاس پیسے، ہاں اگر کسی کا بزنس بھی اتنا بڑا ہے کہ اس میں سے 10 لاکھ بھی نکال لیے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس کے ذمہ بھی حج فرض ہے۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، جس بندے کے پاس اپنی ضرورت کے علاوہ حج کے اخراجات کے پیسے ہیں اس کے ذمہ حج فرض ہے، اور عورت وہ اس کے ذمہ حج فرض ہے جو اپنا اور اپنے محرم کا خرچہ برداشت کر سکے۔ کتنی رعایت دی ہے اسلام نے عورت کے لیے کہ اس کے لیے ڈبل پیسے اگر ہوں گے، اتنا زیور اس کے پاس ہے یا والدین کی طرف سے کوئی جائیداد اس کے پاس ہے یا اتنے پیسے اس کے پاس ہیں کسی بھی شکل میں، تو پھر اس کے ذمہ حج فرض ہے، ورنہ عورت کے ذمہ حج فرض نہیں ہے۔ اچھا ہمارے دوست بھی بڑے عجیب ہیں، عورت کا 500 روپے 1000 روپے حق مہر ہوگا وہ نہیں دینا ہے، اور اس کو حج عمرہ کرا کے لے آئیں گے، اس میں 7 لاکھ لگا دیں گے، حالانکہ یہ ان کے ذمہ ہی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ عمرہ کرا کے لے آئیں گے، 1.5 لاکھ لگا دیں گے، 2 لاکھ لگا دیں گے، اور جو 2000 یا 5000 حق مہر ہے وہ دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ بات کر لے، پوچھ لے جی میرا حق مہر دے دو جی، 500 روپے تھا آج سے 30 سال، ہو لو جی ہم نے اتنا کچھ دیا، یہ 500 کی کوئی کسر ہے؟ ہاں کسر ہے، یہ آپ کے ذمہ قرض ہے اور یہ فرض ہے اور یہ آپ کو دے کر ہی ادا کرنا پڑے گا۔ جی سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرا خیال ہے کہ تم اس ریکارڈ کے اندر نا جی کوئی اچھا رزلٹ نہیں ہے تمہارا جو بول نہیں رہے ہیں، تو اس لیے جو حق مہر ہے ذمہ آپ کے وہ ادا کریں۔ زیور لکھایا ہوا ہے، کوئی اور چیز لکھی ہوئی ہے، یاد رکھو وہ آپ کے ذمہ فرض ہے اور قرض بھی ہے، یہ ادا کریں اس کو زندگی میں۔ واقعی حج عمرہ یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، ہاں آپ لے جائیں، آپ کی محبت ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ذمہ نہیں ہے آپ کے۔ تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کے اوپر فرض ہے۔ اور اگلی بات، حج عمرے کے لیے جائیں تو زیادہ سے زیادہ وقت حرمین شریفین کے اندر گزاریں۔
بازاروں میں نہ گزارو، لسٹیں لے کے پھرتے ہیں جی بازار میں، جی پھر رہے ہیں جی یہ فلانے، بھئی یہ سارا سامان ادھر پاکستان میں نہیں ملتا، سب کچھ یہاں ملتا، دو ہی تحفے ہیں، پانی ہے اور کھجوریں ہیں، بس آب زمزم اور کھجوریں، اس کے علاوہ باقی سب فضول ہے، باقی ساری چیزیں باہر سے بن کے آتی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اپنا سارا وقت وہاں جا کے برباد کریں، آپ تو صرف بیت اللہ کے پاس بیٹھ جائیں اور بیت اللہ کو ایک نظر دیکھیں گے تو 25,000 نیکیاں ملیں گی آپ کو۔ کیا کچھ بھی نہیں، بس بیٹھ کے صرف بیٹھے دیکھ رہے ہیں، وہ کہتا نا آنکھیں چپکنی ہیں، آنکھیں مارنی ہیں، تو بیت اللہ کو مارو بھائی، ہر آنکھ کے اوپر 25,000 نیکیاں ملیں گی، ہیں جی، بار بار اس کو دیکھیں، 25,000 نیکیاں مقبول نامہ اعمال میں درج ہو رہی ہیں۔ یہ تو ہے خالی بیٹھنا، دیکھو مسجد میں آپ خالی بیٹھیں گے، سانس بھی لیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی آپ کو، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو بیت اللہ میں چلے گئے تو فرمایا یہاں 25,000 ملیں گی۔ اچھا اللہ آپ کو توفیق دے، آپ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں، چلو یہاں پڑھ لیں، پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اچھا یہاں ملا آپ کو ثواب 500 کا، جامع مسجد میں جو بیٹھے ہیں۔ اچھا یہی کلمہ شریف آپ بیت اللہ کے پاس بیٹھ کر، مسجد حرام میں بیٹھ کر، وہاں بیٹھ کر جب پڑھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ 1,00,000 کا۔ کتنا جی؟ 1,00,000۔ کہ نیکی لاکھ ہے نا وہاں پر، ایک نیکی کرو گے 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ تو کلمہ شریف پڑھا ایک مرتبہ، ثواب کتنا؟ 1,00,000۔ چلیے جی، ابا جی کی روح کو اصالِ ثواب کرے، اماں جی کی روح کو اصالِ ثواب کریں، پھر پڑھ کر دوستوں کی روح کو اصالِ ثواب کرے، رشتہ داروں کی روح کو اصالِ ثواب کریں، جتنے آپ کے ملنے والے ہیں، اگر آپ ایک مرتبہ بھی صرف کلمہ شریف خلوص دل سے پڑھ کر ان کی روح کو اصالِ ثواب کریں، یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کتنا نفع کا سودا کیا۔ کیوں جی، بات سمجھ آئی ہے؟ تو اس لیے یہ چیزیں سیکھ کے جائیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ حج کے لیے جائیں، مبارک سفر پہ جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ چیزیں یہاں سے سیکھ کر جائیں۔ تو کوئی نہیں جی بس ٹھیک ہے جی، وہ تو معافی جاؤ جی جاؤ بس ٹھیک ہے۔ بھائی خدا کے بندو، ہم بھی کہتے ہیں معافی ہے، لیکن معافی کا ڈھنگ بھی تو سیکھے نا، طریقہ بھی تو سیکھ کر جائیں نا۔ ابو جہل ادھر مکے میں ہی رہتا تھا، کہیں اور تو نہیں رہتا تھا، کافر ادھر مکے میں ہی رہتے تھے، اگر وہ حضور سے سیکھ لیتے تو جہنم میں نہ جاتے، سیدھے جنت میں جاتے۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے میرے محترم سامعین، وہاں پر جا کر اپنا وقت عبادت کے اندر گزاریں۔ اور ہمارے پردادا پیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت